السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز سامعین، سورہ الدخان کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے آیت نمبر 24 تک کی ترجمانی اور سماعت فرمائی، اس ساتھ ساتھ تفسیر کے تفہیم القرآن سے سلسلے کو آگے جاری کرتے ہوئے گزشتہ جن آیتوں میں بات آئی تھی وہ یہ فرعون کا مختصراً تذکرہ کر دیا، بتایا گیا کس طریقے سے جو ہے اس نے انکار کیا، جھٹلایا، اور آخر میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جو ہے راتوں رات بندوں کو لے کر چل پڑو، اور تو ان لوگوں کا پیچھا کیا گیا اور سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو گے گم۔ پھر یہ اللہ فرمایا کہ سارا لشکر جو فرعون کا ہے وہ غرق ہونے والا ہے، اور تمہیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ غرق ہوا، اور غرق ہوتے وقت اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یہ کیا گیا اب کیا لاتا ہے، جب یعنی انکار جب وقت تھا تب نہیں لایا، لیکن اب لانے سے کوئی فائدہ نہیں، تو اس کا سارا لشکر جو ہے غرق ہو گیا۔ اب اس کی بات کی آیتیں ہیں جس سے تلاوت ہم نے سماعت فرمائی، ترجمانی ہوئی کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، یعنی یہ لوگ فرعون کی قوم کے بھی ہو سکتے ہیں، فرعون کے بعد کے بنی اسرائیل کے بھی ہو سکتے ہیں، تمام کے لیے جو اس کے اندر ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرا رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ اس میں تفسیر میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بعد مصر کی سرزمین کا وارث بنا دیا، اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو آل فرعون کے بعد مصر کے وارث ہوئے، کیونکہ تاریخوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کبھی وہاں واپس گئے ہوں اور اس سرزمین کے وارث ہوئے ہوں، تو یہی اختلاف جو ہے بعد کے مفسرین میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے، نصیحت ہے، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے جو اپنی مہلت زندگی گزارتا ہے، اور جو راہ راست پر ہے جس کا مقصد آخرت ہے تو اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اور جو مادہ پرست ہے، دنیا پرست ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، لیکن انجام کار کیا ہوتا ہے جب موت کے وقت، یعنی جو بھی اس نے کمایا، جو بھی اس نے بنایا، باغ ہو، چشمے ہو، کھیت ہو، شاندار محل ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کر جانا پڑتا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم آئے دن انسان جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا، جیسے انسان کی وفات ہوتی ہے وہ اپنے 3 دوستوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا مال چلا جاتا ہے، جو مال اس نے کہا، مال، متاع، جائیداد، تمام چیزیں چلی جاتی ہیں، دوست احباب وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے
اس کے رشتہ دار جو قبرستان تک جاتے ہیں، تدفین وغیرہ ہونے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. ہاں، تو اس طریقے سے جو ہے، اور اس کے ساتھ میں جانے والی چیز صرف ایمان اور عمل صالح ہوتی ہیں. تو قرآن مجید میں بار بار یہ بتایا گیا، مختلف قوموں کے تذکرے کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، شاید کہ اس سے ہم پڑھ کر سبق لیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو، یعنی ان کی بات دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنا دیا. ظاہر ہے جب تک انسان کی روح ہے، انسان کی جان ہے، وہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں، اور جو مال ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے. لیکن جیسے ہی اس کی وفات، جیسے ہی روح اس کی قبض ہو جاتی ہے، وہ مال چلا جاتا ہے. پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو تقسیم کرنا پڑتا ہے. حقیقی وارث جو ہے اس کائنات کا، اس دنیا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ وقتی طور پر قومیں، قبیلے، خاندانیں، یہ لوگ جو ہے اس کے وارث بنتے ہیں بادشاہ، لیکن اصل وارث، حقیقی وارث جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. ہاں، ظاہر ہے جب اتنی چیزیں، حالانکہ اتنی چیزیں دنیا کے اندر عیش عشرت کے سامان جمع کیے، محل بنائے ہیں، چشمے، کھیت، پھر کوئی جو ہے یہ کسی نے جو ان کے اوپر پرانے، یعنی جب وہ حکمراں تھے، تفسیر ہے، تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کی حمد و ثنا، بادشاہوں کا دیکھتے ہیں نا، حمد و ثنا کے ترانوں سے دنیا گونج رہی تھی. خوش آمدیوں کے جمگھٹے ان کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے. ان کی وہ ہوا باندھی جاتی تھی کہ گویا ایک عالم ان کے کمالات کا گرویدہ اور ان کے احسانات کا زیر بار ہے، اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقبول نہیں. مگر جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہ تھی. یہ انجام ہوا. یعنی جو انسان جو دنیا میں اتنا لاؤ لشکر، شوکت، عزت، عظمت اور اس سے رہتا ہے، اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو پھر جو ہے کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی. بلکہ جب ظالم اگر حکمراں ہے، ظالم بادشاہ ہے، تو ایسے اس میں دنیا جو ایسا اطمینان کا سانس لیتی گویا ایک کانٹا تھا جو اس کے پہلو سے نکل گیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ خلق خدا کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی کہ زمین والے ان کے لیے روتے، نہ اللہ کی خوشنودی کا کوئی کام کیا تھا کہ آسمان والوں کو ان کی ہلاکت پر افسوس ہوتا. جب تک مشیت الہی سے ان کی رسی دراز ہوتی رہی، وہ زمین کے سینے پر چلتے رہے. جب ان کے جرائم حد سے گزر گئے تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیے گئے جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جو ہے ظالم کو بھی موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور چونکہ میری پکڑ اور گرفت نہیں ہو رہی تو مجھے ڈھیل مل رہی، تو سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کر کے، اور اللہ کا چہیتا ہے یا جس کو بھی مانتا ہے اس کا چہیتا ہے سمجھ کر وہ کیے جاتا ہے. لیکن جب ایک لمٹ، ایک حد جب پار ہو جاتی ہے، اللہ کا حساب، اللہ کی حکمت، پھر جب اللہ کا غضب جب اس کے اوپر یہ ہوتا تو پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا، جیسے کوڑا کرکٹ جیسا پھینکا جاتا ویسے پھینک دیا جاتا. تو یہ وہ اس کا انجام ہوتا. تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو بھی یہ چیزیں جو جمع ہمیں کرنا چاہیے، سرمایہ نیکی کا سرمایہ، بھلائی کا سرمایہ، اور ایسے کام کریں جن سے دنیا استفادہ کرے، لوگ خوش ہوں، لوگ اس سے جو ہے ان کے کام سے مطمئن ہو، اور جو ہے ان کو اس سے یاد کریں. دنیا سے جائیں تو دنیا روئیں کہ بھئی انہوں نے عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، اچھا برتاؤ کیا، اچھے اخلاق سے پیش آیا، اچھے انسان تھے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کوالٹیز آنی چاہیے.
نہ یہ کہ ناانصافی، ظلم، زیادتی، لڑائی جھگڑے، فساد، یہ تمام چیزوں سے کیا ہے انسان پھر یہ کہتا ہے گئی بلا اچھا ہوا، ایسا کہتا ہے۔ تو یہ مومن کو جو ہے اس کے اوپر اپنا جائزہ احتساب لیتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آسمان ان پر روئے نہ زمین ان پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو صورت میں ذرا سی مہلت بھی ان کو نہیں دیتا، ذرا جب وقت متعین آ جاتا تو نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، موت کا وقت متعین ہے، آزمائش کا وقت جب ختم ہوا تو پھر ذرا بھی مہلت نہیں ملتی، ہاں پرچہ ختم ہو جاتا، زندگی کا پرچہ، زندگی کا امتحان ختم ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے پچھلی قوموں کو ہوا جو انکار کیا، جو جھٹلایا، جو ایمان اور عمل صالح نہیں کیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب، سخت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب، تقریباً 4000 سال تک بنی اسرائیل جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور جو ہے انہیں ایک یہ دیا کہ وہ دنیا کو گائیڈ کریں، دنیا کو لے کر چلیں، راہ راست ان کو بتائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن جب انہوں نے اس منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے ہٹا کر امت مسلمہ کو جو ہے ذمہ داری ڈالی۔ تو یہ ہوا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اور ان بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ فرعون جو ہے اس میں ایک دراصل لطیف طنز ہے کفار قریش کے سرداروں پر، مطلب یہ ہے کہ حد بندگی سے تجاوز کر جانے والوں میں تمہارا مرتبہ اور مقامی کیا ہے، اس فرعون کے مقابلے میں قریش کا ان کا تمہارا مقام مرتبہ کیا ہے۔ بڑے اونچے درجے کا سرکش تو وہ تھا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے تخت پر خدائی کا روپ دھارے بیٹھا تھا، سپر پاور تھا۔ فرعون اس وقت جو ہے سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ رشیا ویسے سپر پاور تھا۔ اسے جب خشک و خاشاک کی طرح بہا دیا گیا تو تمہاری کیا ہستی ہے کہ خیر الہی کے آگے ٹھہر سکو، تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے تمہاری کہ تم ٹھہر سکو۔ اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، یعنی بنی اسرائیل کی خوبیاں اور کمزوریاں دونوں اللہ پر یہاں تھی۔ اس نے اندیکھے بھالے ان کا انتخاب اندھا دھند نہیں کر لیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں موجود تھیں ان میں سے اس قوم کو جب اس نے اپنے پیغام کا حامل اور اپنی توحید کی دعوت کا علمبردار بنانے کے لیے چنا، تو اس بنا پر چنا کہ اس کے علم میں وقت کی موجود قوموں میں سے یہی اس کے لیے موضوع تھی، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور لیڈرشپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو دوسری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترجیح دی۔ پھر آگے وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نشانیاں دکھائیں، تو بہت نشانیاں ان کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ تھی یہاں تک آیت نمبر 33 تک کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔